عام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے عزیز بچوں، دنیا میں دو ریاستیں ایسی قائم ہوئی ہیں جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تھی۔ سب سے پہلی ریاست امام الانبیاء، فخر کائنات، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس کو پورا ایک نظام خلافت، نفاذ اسلام اور مکمل یہ احکامات الہیہ کا نفاذ اس میں ہوا۔ اس کے بعد دوسری ریاست جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی ہے وہ ہمارا پیارا یہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا، اور یہ ایک نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو گویا پاکستان کلمہ طیبہ کے نعرے کی بنیاد پہ وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کو 75 سال ہو گئے ہیں، اب تک یہاں کلمہ طیبہ والے نظام یعنی اسلامی نظام کے نفاذ کا یا نظام خلافت راشدہ کا کہیں بھی کوئی جھلک ہمیں نصیب نہیں ہوئی، یہاں اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور رکاوٹ لادینی سیاسی جماعتیں۔ ہمارے ملک پاکستان کا دستوری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں لادینی نظریات کی حامل سیاسی جماعتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کے درمیان تفریق صرف نظریاتی بنیاد پہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جل شان اس کو دیکھتا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 2۔ اس تقسیم کی بنیاد پہ اللہ جل جلالہ نے مومنین کو حزب اللہ کا مبارک نام دیا ہے، اولئک حزب اللہ۔ اور دوسرا جو گروہ ہے، چاہے وہ کافر ہوں یا منافق ہوں، قرآن نے حزب الشیطان قرار دیا ہے، سورہ مجادلہ میں 19، 20، 21، 22 آیات میں۔ سامعین گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں پر اپنی عمل درامی قائم کرنا، عملداری اس کا حق ہے۔ اہل ایمان کے لیے اقتدار کا حصول کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہے، اقتدار کا حصول کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کا قیام ان کے لیے ویسا ہی ضروری ہے جیسے نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی تعمیر اور آباد کاری ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ارشاد الہی ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو یعنی قواعد عدل نازل کیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے، اور لوگوں کے لیے اس کے اندر فائدہ بھی ہے، تاکہ اللہ جل جلالہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ بے شک اللہ جل جلالہ قوی اور غالب ہے۔ یہ عدل و انصاف کا یہ نظام قائم کرنے کے بعد اس کی ہر طرح سے حفاظت کی ذمہ داری اہل ایمان پر عائد ہوتی ہے، وہ سب مل کر یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے دفاعی قوت کا حصول بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو،
اس سے اللہ جل جلالہ کے دشمنوں، تمہارے دشمنوں اور اس کے سوار لوگوں کا جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ہیبت بیٹھ جائے۔ اور جو کچھ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، تمہارا ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سورہ انفال کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیے۔ خارجی دشمنوں کے خلاف دفاعی حصار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں سے نمٹنا بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ اسلامی ریاست میں اہل حل و عقد، عقل مند اور دانا، عوام الناس کی صرف دنیاوی فلاح و بہبود کا اہتمام ہی نہیں کرتے، بلکہ انہیں اخروی زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو ملک میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام جاری کرتے ہیں اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کرنے سے پہلے جو مقصد اپنے سامنے رکھا، اس کی وضاحت تحریک کے دو بڑے رہنماؤں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس طرح کی تھی۔ علامہ اقبال نے علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام کے لیے ایک موقع ہو عرب مملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصلی روح کے ساتھ روح اثر سے ہم آہنگ کر سکے۔ اور اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی دو ٹوک انداز میں فرمایا تھا، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، تو ہندو خیال کرتے ہیں کہ ہم مذہب کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ اس میں قوانین، فلسفہ، سیاست سب کچھ ہے۔ در حقیقت اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی ایک آدمی کو صبح سے لے کر رات تک ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو ہم اسے ایک مکمل کامل ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں، ایک کامل لفظ کی حیثیت سے لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں، بلکہ ہمارے اسلامی ضابطۂ حیات کی بنیاد آزادی، عدل، مساوات اور اخوت ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو قیام پاکستان سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ قائد نے جدوجہد جاری رکھی اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہو گیا۔ علماء نے لازوال قربانیوں کی دستانیں دیں، رقم کی، بظاہر ناممکن کام ممکن ہو چکا تھا، اور خود قائد اعظم محمد جناح اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم جانتے ہو کہ جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا جو وہ اکیلا، کہتے میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، علماء کا ساتھ رہا، اہل اللہ کا ساتھ رہا، اولیاء اللہ کی دعائیں رہیں۔ فرماتے میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے، میرا اور آپ کا، اس کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی صورتیں ہم کوشش کریں، خلافت راشدہ کا نظام اس کے اندر آئے، انشاءاللہ پھر اس ملک میں بہاریں آئیں گی، اس ملک میں اسلام کا نظام آئے گا، پھر پوری ریاست اسلامی بنے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے لیے خصوصی کوشش و محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اللہ میں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔